کوشش کروں گا جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں کرسی آگے خالی ہو گئی ہے، کیونکہ جو لوگ نعت شریف سننے کے لیے آئے تھے وہ لوگ سن کے چلے گئے ہیں۔ آگے جگہ خالی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ آئیے ایک مرتبہ اور نبی آل نبی پر درود شریف پڑھ لیا جائے۔ پڑھے بآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا، زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ دونوں جہانوں میں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ دونوں جہانوں میں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ چلتی رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ چلتی رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ اور سانسوں کے اس مالا میں رنگ بھر دو عشق رسول کا۔ سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو عشق رسول کا۔ پھر یہ جہاں کی وہ جہاں، ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں۔ پھر یہ جہاں کی وہ جہاں، ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں۔ اور میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمۃ رضوان اپنے آقا کی مدحت اور تعریف و توصیف یوں بیان کرتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم یہ دیکھو کہ تم نے آنے والے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ آج انسان اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے بہت ہی محنت و مشقت کرتا ہے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کا فیوچر برائٹ ہو، اس کا مستقبل تابناک ہو، روشن ہو۔ ہر انسان رات دن اس کے لیے محنت کرتا ہے، مگر ہم جس کے لیے محنت کرتے ہیں، کیا جس بچے کے پیچھے ہم محنت کرتے ہیں، کیا وہ بچہ کل ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ یا اس کی زندگی وفا کرے گی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے بچوں کے فیوچر کے لیے بہت کوشش کی، اچانک موت آئی اور اسے اپنے آغوش میں لے کر چلی گئی۔ ایسا بہت ہوا کہ بارات نکلنے والی ہے اور بچے کو موت آئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ ایسا بہت ہوا ہے کہ جس بچے کی فیوچر بنانے کے لیے ماں باپ رات کو رات اور دن کو دن نہیں سمجھتے، وہی بچہ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ بچہ پھر اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہے۔ ہم دوسرے کی فیوچر بنانے کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب میں 60 سال 70 سال کا ہو گیا، ہمارا فیوچر کیا، ہمارا مستقبل کیا؟ قرآن اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آنے والے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے یہ دیکھو۔
تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت بہتر ہو جائے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے، ہمارا تصور یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا فیوچر یعنی مرنے کے بعد جو ہماری زندگی ہوگی وہ ہماری زندگی کیسی ہوگی، قبر میں جائیں گے تو ہم کیسے رہیں گے، منکر نکیر سوال کریں گے تو جواب کیسے دیں گے، قبر میں ہمارے ساتھ حساب، ہمارے ساتھ جو معاملات ہوں گے وہ ہمارے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے، اس کی فکر ہم نہیں کرتے۔ قرآن اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم دیکھو تم نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جس اولاد کے لیے ہم دنیا میں بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے مال کو اکٹھا کرتے رہے تاکہ میرا لڑکا یا میری لڑکی بڑی ہو جائے، اسی کے لیے مکان بنا دیا جائے، اس کی تعلیم کا انتظام ہو جائے، بے شک اس سب کو کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، مگر ساتھ میں تم اپنا فیوچر بناؤ، تم اپنا مستقبل بناؤ، اس لیے کہ جب تم اپنا فیوچر بناؤ گے، جب تم اپنا مستقبل بناؤ گے، اگر نہیں بناؤ گے تو یاد رکھو کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ آنے والا کل، جس کے بارے میں قرآن جس کی گواہی دے رہا ہے یہ آنے والا کل جو آ کر رہے گی، مگر جس کل کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوتے ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کا سورج ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، مگر قرآن جس کل کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کل آنے والا ہے، اس کل میں حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس کل میں ہر انسان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اسی کل کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کل میں اللہ اکبر ہر انسان کو حاضر ہونا ہے، ہر انسان کو اپنے اعمال پیش کرنے ہیں۔ اگر ہم نے اس کل کی تیاری نہیں کی ہے، اگر ہم نے اس کل کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا ہے، اگر ہم نے اس کل کے بارے میں سوچا نہیں ہے تو سمجھ لے ہماری ساری زندگی بیکار چلی گئی ہے، کیونکہ زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ زندگی کی حیثیت یہ ہے کہ اگر انسان اگر کسی دریا کے کنارے چلا جائے اور وہ پانی کا بلبلہ اٹھتے ہوئے دیکھے تو پانی کا بلبلہ جب اٹھتا ہے تو کتنی دیر کے لیے اٹھتا ہے؟ بس اٹھا اور ختم، بس اتنی سی ہماری زندگی ہے، جہاں زیادہ رہنا ہے ہمیں وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے، ہماری ساری تیاری زمین کے اوپر کی ہے، زمین کے نیچے کی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ موت کا الارم ہمیشہ بج رہا ہے، کب موت آ جائے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حالات تو یہ ہیں کہ اگر ہم گھر میں کہہ کر جائیں کہ کھانا گرم کر کے رکھو، باہر سے آ رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا گرم ہوتا ہے باہر سے لاش آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، ہم اس میں جب ڈیٹا استعمال کرتے ہیں تو جب 90% ڈیٹا استعمال کر لیتے ہیں ہمیں میسج آتا ہے کہ آپ نے 90% ڈیٹا استعمال کر لیا ہے، اب 10% آپ کا ڈیٹا بچا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت فوراً تمہیں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ تمہاری زندگی کے اتنے لمحے بچے ہیں، بلکہ ہر آن تمہاری زندگی موت سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تم جتنا جینے کے لیے آئے اتنا جیو گے اور جینے کے بعد موت کے آغوش میں چلے جاؤ گے۔ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے، کس قبر کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ اللہ اکبر، اس قبر کی بات ہے کہ انسان اس قبر میں اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کس قبر کا تذکرہ ہوا ہے؟ جس قبر کے اندر اللہ اکبر، جس قبر کے بارے میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان کہتے ہیں جب میں قبر کے پاس سے گزرتا ہوں اس قدر زارو قطار روتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عثمان آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، مگر قبر کے پاس سے گزرتے تو کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں ہر انسان کی پہلی منزل قبر ہے، وہ منزل میں کامیاب ہو جائے گا، باقی سب منزل میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری قبر کی کوئی تیاری نہیں ہے، دنیا کی ساری تیاری ہماری ہے، ہمارا سارا پلاننگ ہے ہمارے پاس کہ ہمیں اب یہ کرنا ہے، ہمیں اب وہ کرنا ہے، مگر ہماری قبر کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ پروردگار عالم نے آپ کو ہاتھ دیا، پروردگار عالم نے آپ کو پیر دیا، پروردگار عالم نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی، پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں
فرمائی وہ ساری کی ساری نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے میدان پروردگار عالم پوچھے گا. کون پوچھے گا؟ ہم نہیں پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے، پروردگار عالم پوچھے گا. قرآن میں کہہ رہا ہے پروردگار عالم فوربک کہ بے شک پروردگار عالم ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون. ہر شے کے بارے میں پروردگار عالم سوال کرے گا. اور پروردگار عالم کس کی قسم کھا رہا ہے؟ حبیب کی قسم کھا کر کہہ رہا حبیب ہر ایک سے سوال کریں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کس کے اندر طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے سکے؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ کس کے اندر یہ قوت ہے؟ ہم سب چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ایک ساتھ ایک گھڑی آخرت کے بارے میں سوچنا 60 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے. صرف ایک گھڑی سوچنا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا معاملہ کیا بنے گا، 60 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا. آج ہمیں سب کی پرواہ ہے مگر ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ عقل مند ہوشیار وہ انسان ہے جو اپنی موت کو بھی یاد کرے اور آخرت کی تیاری کرتا رہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں امتحان میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ امتحان میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ بس چاہے 1 گھنٹہ بیٹھے چاہے 3 گھنٹہ بیٹھے، بس امتحان گاہ ہے. دنیا میں تو ہمارے انتظامات ایسے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے، مر کر ہمیں قبر میں نہیں جانا. اگر آپ کلکتہ سے دلی گئے 10 دن کے لیے تو کیا آپ سال بھر کی تیاری کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں، 10 دن کی تیاری کے ساتھ آپ جائیں گے. بس 10 دن ہمیں وہاں رہنا ہے. مگر دنیا میں آئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے چاہو زندگی گزارو، جس طریقے سے چاہو زندگی گزارو. کیا پروردگار عالم پوچھنے والا نہیں ہے، کرنے والا نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس دن پروردگار عالم پکڑ فرما لے گا پھر اس پکڑ سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. آج ہمارے بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج اگر وہ ٹیوشن نہ جائے تو ہم اسے مارتے ہیں. کیوں نہیں جاتے پڑھنے؟ مگر ہم اس لیے نہیں مارتے کہ بیٹا تم مسجد کیوں نہیں جاتے. جس دن سے ہم اپنے بچوں کو مسجد جانے کے لیے مارنا شروع کر دیں تنبیہاً کہ بیٹا مسجد جایا کرو، جہاں ٹیوشن جانا ضروری ہے وہاں مسجد جانا بھی ضروری ہے. جہاں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تم 12 پاس کر لو تمہیں فون لے کر دیا جائے گا، ہم یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھ لو تمہیں 500 روپے دیا جائے گا. جس دن ہم کہہ دیں گے اس دن ہم اپنے بچے کا فیوچر بہتر بنائیں گے. کس طریقے سے تعلیم ہونی چاہیے، کس طریقے سے تربیت ہونی چاہیے، آخرت کس طرح سنوارنی چاہیے، آپ کو پتہ ہے. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، خواجہ فرید الدین گنج شکری خلیفہ سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ. جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر چھوٹے سے تھے ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو. بیٹا نے کہا ماں نماز پڑھوں گا تو ملے گا نہیں. ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گا. شکر مطلب کیا چیز؟ میٹھی چیز ملے گی تمہیں. آج ہم تو اپنے بچوں کو کوئی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ تم مسجد چلے جاؤ جو مانگو تھے اس کو دیں گے. نہیں، کیوں؟ ارے باپ ہی نہیں جائے گا تو بیٹا کہاں سے جائے گا؟ باپ ہی نہیں جائے گا. اور حالات تو یہ ہے کہ باپ گھر میں موجود ہے
اور کوئی فون آ جائے اور باپ کو بات نہیں کرنا تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا فون اٹھا کر کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے، اور بیٹا فون اٹھا کر کیا کہتا ہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ یہ تو ہے، تو ہم نے دروازہ کون کھولتا ہے؟ ہم دروازہ کھولتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جھوٹ کا دروازہ ہم کھولتے ہیں۔ گھر میں باپ موجود ہے، دروازے پہ کوئی آیا کہہ دو کہ نہیں ہے ابا گھر میں، ظاہر سی بات ہے اس بچے کا فیوچر، اس کا مستقبل ہم کیا بنا رہے ہیں؟ وہ مستقبل نہیں ہے کہ ہم اسے انجینئر اور کلکٹر اور ڈی ایم اور سی ایم اور پی ایم دیکھ لیں۔ اصل فیوچر اور مستقبل وہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ اصل مستقبل ہے بچوں کے لیے، وہ اصل فیوچر ہے بچوں کے لیے۔ جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، والدہ کیا کرتی ہیں؟ مصلی اٹھاتی ہیں، ان کے جانے سے پہلے وضو بناتے ہیں جب تک کہ نیچے شکر کا پڑیا رکھ دیتی ہیں۔ نماز پڑھتے تھے، مصلی اٹھاتے، شکر کا پڑیا مل جاتا، بڑے خوش ہوتے تھے تو نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن یہ ہوا کہ سرکار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جنگل اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، مصلی ساتھ لے کر گئے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، جنگل بھی چلے گئے۔ نماز کا وقت ہوا، ماں گھر میں مصلی بچھاتی ہے، مصلی بچھا کر کہتی ہے پروردگار عالم آج تک فرید مصلی بچھاتا تھا تو میں اس کے مصلی کے نیچے شکر کا پڑیا رکھ دیتی تھی، اے پروردگار عالم آج جنگل میں ہے وہ، آج اگر مصلی کے نیچے اسے شکر کا پڑیا نہیں ملا تو پھر اس کا اعتماد اٹھ جائے گا، اس کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ اے پروردگار عالم تیری بارگاہ تک پہنچانا میرا کام تھا، اب اپنی معرفت کا جام پلانا تیرا کام ہے۔ اے پروردگار عالم ماں کی لاج رکھ لینا، ماں کا خیال رکھ لینا۔ ماں دعا کر رہی ہے، پیچھے سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دوڑتے آتے ہیں، امی امی کہتے آ رہے ہیں، ماں کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں آج میرے بیٹے کو شکر ملا کہ نہیں ملا، پتہ نہیں میرے بیٹے کو شکر ملا کہ نہیں ملا۔ آ کر بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں امی جان، اور دن جو میں نماز پڑھتا تھا تو اس کے بعد مصلی کے نیچے جو میں شکر پاتا تھا وہ الگ تھا، اور آج جب میں نماز پڑھا مصلی کو اٹھایا تو شکر نہیں بلکہ حوض موجود تھا، اور میں نے شکر آج جو کھایا ہے آج کے بعد اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ ماں کہتی پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے فرید کو تجھ تک پہنچایا اور فرید کو تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر۔ کیسی تربیت؟ ہم کو اپنے گھر کا نظام چینج کرنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا، بدلنا ہوگا، تب جا کر گھر کے اندر انقلاب آئے گا۔ ہم صرف نماز پڑھیں یہ اصل کامیابی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا بھی نماز پڑھے یہ کامیابی ہے۔ آخرت کی فکر کرے اس طرح کہ اپنی بھی آخرت اور مستقبل کو بنائیں، اپنی اولاد کی بھی آخرت اور مستقبل کو آپ بنائیں۔ یاد رکھیں آپ جب ان کو تیار کر کے چلے جائیں گے تو آپ قبر میں بے فکر رہیں گے۔ بیٹا دنیا میں نیک کام کرے گا اس کا ثواب اللہ آپ کو قبر میں عطا فرمائے گا، دنیا میں آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا پروردگار عالم۔ کیسے عطا فرمائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، جیسے قبر کے پاس سے گزر ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر اس شخص کو عذاب کیا جا رہا ہے۔ جب واپس پلٹے تو کیا دیکھا کہ قبر کے اندر جو شخص اب تک عذاب میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا باغ عطا فرمایا۔ حیرت کہا پروردگار عالم، اے پروردگار عالم ابھی تک تو اسے عذاب ہو رہا تھا، اب اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ پروردگار عالم نے کہا عیسیٰ یہ انسان جب مرا تھا اس وقت یہ ایک اولاد چھوڑ کر مرا تھا، ایک لڑکا چھوڑ کر مرا تھا،
اولاد بھی اور اس کے ہوئے، مگر ایک لڑکا چھوڑ کر مرا۔ اور یہ بچہ جب مکتب میں آیا، آنے کے بعد اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہا۔ میری رحمت کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو میں نے اٹھا لیا۔ آج ہمارے ماں باپ کو فکر نہیں ہے، ہمارا بیٹا باہر گیٹ پہ بیٹھ کر موبائل لے کر گیم کھیلتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کل قیامت کے میدان میں ہر انسان سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تمہارے ماتحت اگر تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تو ان بچوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور یہی بچے کل میدان محشر میں اپنے ماں باپ کو پھنسا دیں گے، اپنے ماں باپ کو پھنسا دیں گے، کہیں گے پروردگار عالم، یہ میرے ماں باپ ہیں جو دنیا میں انہوں نے میری صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تھی، اگر صحیح تعلیم و تربیت کرتے تو میں حرام رزق کی طرف نہیں بڑھتا۔ پروردگار عالم اگر مجھے تعلیم دیتے تو میں غلط کام نہیں کرتا۔ اس لیے اس اولاد کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے، اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ کو پتہ ہے صحابہ کرام اپنی آخرت کے تعلق سے کس طرح فکر مند رہتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب اور میرے گھر کے درمیان ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ رات میں عمر ابن خطاب جب اپنے گھر میں آتے، کون عمر ابن خطاب پتہ ہے؟ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا عمر کی نیکیاں آسمان میں تاروں کے برابر اس کی نیکیاں، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر چلے گا اس پر شیطان نہیں چل سکتا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، دو وزیر میرے آسمان پر ہیں، دو زمین پر ہیں، ایک کا نام ابوبکر صدیق اور دوسرے کا نام عمر ابن خطاب۔ عمر ابن خطاب رات کے وقت کہتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، عمر ابن خطاب کیا کہتے ہیں؟ خطاب کے بیٹے ہو، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا منصب، کل قیامت کے میدان میں اگر تم سے رب پوچھ لے گا، عمر بتاؤ تجھے اتنا بڑا عہدہ دیا گیا، منصب دیا گیا، بتاؤ تم نے میری لیے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور یہ کہتے اور کہہ کر روتے رہتے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حال تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا۔ مولا کائنات جیسے اتنے بڑے صحابی رسول کہ محراب کے پاس بیٹھ کر بے چین اور بے قرار ہے، اور دنیا کو کہتے ہیں، دنیا میں نے تو تجھے 3 طلاق دے دیا ہے، دنیا چاہتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر آ جائیں، اور مولا علی کہتے ہیں نہیں، میں دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ وہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آخرت کے تعلق سے ان کی فکر اتنی گہری تھی۔ آج ہمارا سب کچھ ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جو انسان اپنے خاتمے کی فکر نہیں کرتا ہے، اس بات کا خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں، اس بات کا خوف اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں۔ آپ کو پتہ ایمان پر خاتمہ بہت آسان اور بہت آسان بھی نہیں ہے، بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ عام آدمی ایمان کے وقت پھسل جائیں گے، بلکہ آیا ہے کتابوں میں کہ شیطان اس کے دوستوں، آج ہماری دوستی کن کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ جو صاحب ایمان نہیں ہوتا اس سے بھی ہماری دوستی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب صاحب ایمان سے ہماری دوستی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو اب اس کا جو دین کا معاملہ ہے وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اثر انداز کرتا نظر آئے گا۔ کوئی شیطان دوست کی شکل میں آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا، سنو میں تمہارا دوست ہوں، میں تو مر چکا، میں نے مرتے وقت عیسائی دھرم قبول کر لیا تھا، تم بھی کر لو، نجات مل جائے گی۔ وہ انسان بولے گا ہاں صحیح بات ہے، عیسائی دھرم قبول کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، سب کیا دھرم بیکار ہو جائے گا اس کا۔ آخرت کی فکر کرے، آخرت کے بارے میں سوچے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ تو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔
قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج عبادت کے علاوہ سب کام ہمارا ہو رہا ہے، عبادت کے علاوہ سب کام۔ نماز کا وقت ہے، گھروں پہ پڑے ہوئے، نماز کا وقت ہے، گیٹ پہ پڑے ہوئے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے، اور جہاں پھنس گئے نماز کے بارے میں آگے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ جہاں پھنس گئے تو پھنس گئے، ہم نہیں سوچتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے جو ہے ہماری دنیا ہے۔ اس لیے مال ہی کی وجہ سے انسان سب چیز سے غافل ہے، مال کی وجہ سے، مال ہی کی وجہ سے غافل ہے۔ مال ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مال ہے تو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مال ہے، بس ہمارا سب کام ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ذرا سا کس طریقے سے آخرت کی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں اے میرے صحابہ یہ بتاؤ موت کے بارے میں کیا تمہارا تصور ہے، موت کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ آج ہمارا معاملہ یہ کہ موت کا تذکرہ کر دے، موت کے بارے میں کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں ارے موت کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، شادی کی محفل ہو موت کی تقریر کر دی دوبارہ بلائیں گے نہیں، ہے کہ نہیں؟ جبکہ موت کبھی نہیں دیکھتی، شادی ہے بیاہ ہے کیا کچھ نہیں، آئے گی موت تو آنی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے پوچھتے میرے صحابہ یہ بتاؤ موت کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے پتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا لمبی امید ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے کہا یا رسول اللہ ہم نے ظہر پڑھی ہے پتہ نہیں اثر پڑھیں گے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہم نے عصر پڑھی ہے مغرب پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے نہیں۔ سب سے کم وقت جو ہوتا عصر اور مغرب کے درمیان، حضور نے کیا کہا یہ بھی لمبی امید ہے۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ موت کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں محمد یہ کہتا ہوں ایک طرف ہم نے سلام پھیرا ہے، دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے کہ نہیں ملے موت ہمارے اٹھنے قریب ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف سلام پھیرنے میں؟ موت ہمارے قریب ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد کرے، تمنا نہیں موت کو یاد کرے کہ موت ہمیں آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے۔ کتنا دن جیے گے؟ 60 سال 70 سال 80 سال، اس کے بعد تو موت کے آغوش میں جانا ہی جانا ہے۔ موت کے تعلق سے حضور نے بیان بتایا، اپنے صحابہ کو یہ درس دیا موت کی فکر کرتے رہو، موت کے بارے میں سوچتے رہو، اور آخرت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی۔ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر آ گئے، چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب بھی گھر سے باہر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے عمر اس وقت باہر کا بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر، شاید کوئی مل جائے اپنے گھر دعوت کر دے ہماری بھوک ختم ہو جائے۔ ابوبکر صدیق کہتے بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبیٰ بھی اپنے گھر سے باہر نکل کر آ گئے۔ کہتے ہیں دونوں صحابی سے اپنے کہتے ہیں اے میرے صحابہ یہ بتاؤ آخر آپ لوگ باہر؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں صحابی کو لے کر ایک صحابی کے گھر پہنچے، تو وہ صحابی گھر میں نہیں تھے، باغ میں تھے۔ یہ جیسے ہی گئے اس صحابیہ نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، فوراً کہا یا رسول اللہ میں اس جانور کو ذبح کروں؟ حضور نے منع فرما دیا، تو جو جانور بڑا تھا اسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ جس صحابی کا گھر تھا وہ صحابی تھال میں کھجوروں کو سجائے اور حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلا میں آپ کے گھر آیا؟ کہا یا رسول اللہ جس کے گھر مدینے کا چاند اتر آیا ہو اسے خبر نہ ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی خوشبو سے میں پہچان گیا کہ میرے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تشریف لے کر آیا۔ میرے امام نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
اور ایک جگہ امام کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا۔ حضور آنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھائے اور صحابہ کرام نے بھی کھایا، اور حضور علیہ السلام نے ایک پیالہ دیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو۔ میری بیٹی فاطمہ کئی دنوں سے بھوکی ہے جو اب تک وہ کھائی نہیں۔ کس فاطمہ کی بات ہو رہی ہے؟ جن کی چادر پر جو اڑی تھی نا چادر، اس پہ 70 پیوند لگے ہوئے تھے، اور 70 پیوند جو لگے تھے وہ ایسی چادر ہے کہ جنت میں آپس میں ہورے ان کی چادر کا صدقہ لینے کے لیے آپس میں لڑتی نظر آتی ہے۔ وہ فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ الزہرا ہے؟ کہ حضور کے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور نے سالن بھجوایا، حضور کھائے، کھانے کے بعد حضور رونے لگے۔ حضور رونے لگے کھانے کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کے بعد رو کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ابوبکر صدیق یہ کھانا تو ہم نے کھایا، اگر کل پروردگار عالم میدان محشر میں سوال کر لے گا حبیب یہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو میں اس وقت کیا جواب دوں؟ تعلیم امت کے لیے، یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ حضور علیہ السلام سے کیا سوال؟ تعلیم امت کے لیے یاد رکھیں ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر شے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں سوچیں کہ جو اصل ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص میدان محشر میں ہے، اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں گی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ، ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی، مگر میدان محشر میں جب آئے گا تو آنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے حضور نے سوال کیا تھا اپنے ساتھ کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں، مفلس ہے وہ؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں۔ حضور نے فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو سب کچھ لے کر آئے گا مگر اس کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب میدان محشر میں وہ آئے گا تو آنے کے بعد رب تبارک و تعالی جب اس کا حساب و کتاب کرے گا تو ایک شخص آئے گا، کہے گا پروردگار عالم یہ انسان، کون انسان؟ یہ انسان دنیا میں مجھے ستایا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ایسا کرو اس کے برابر کی نیکی نکالو اور نکال کر اس کو دے دو۔ اسی طرح لوگ آتے رہیں گے، ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر ان لوگوں کو دی جائے گی جس کا ہم نے دنیا میں حق مارا ہے، جس کو ہم نے بلا وجہ ستایا ہے، جس کو ہم نے بلا وجہ تکلیف دی ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، وہ سب آ کر نمبر لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، سب کو دے دیا جائے گا، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائے گی اس کے پاس۔ اب فرشتے کہیں گے پروردگار عالم اب کیا کیا جائے؟ رب تبارک و تعالیٰ کہے گا فرشتوں سنو، اب جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ لے کے تو سب گیا مگر وہاں کچھ اس کے پاس موجود نہیں رہا۔ وہ انسان مفلس ہے، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت رہتے ہوئے بھی جس کی نیکیاں نہ بچ سکے، جو اپنی نیکیوں کو نہ بچا سکے، وہ انسان مفلس اور قلداس ہوگا میدان محشر میں۔ ہم صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، میدان محشر کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کس میدان محشر کی بات ہے؟ جس میدان محشر میں بڑے بڑے لوگ گھٹنے کے بل ہوں گے، جبریل امی جیسا فرشتہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کانپتے نظر آئیں گے۔
جس میدان محشر میں بڑے بڑے انبیاء کہیں گے مجھے آج اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہوگی کہ میرے مصطفیٰ اس میدان محشر میں بھی کہیں گے انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں، اور حضور کے پاس لوگ جائیں گے اور حضور اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کراتے نظر آئیں گے۔ اس میدان محشر ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ آج باپ بھی کہے گا بیٹا جا، بیٹا کہے گا جا، مجھے آج اپنی فکر ہے، میں نہیں جانتا کون ماں کون باپ۔ اس لیے بچوں کی زندگی بنانے کی خاطر میں اپنی آخرت مت برباد کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بدتر انسان وہ ہے جو دوسروں کی زندگی بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ سب سے بدتر انسان بنائے ان کی زندگی، مگر کون سی زندگی بنائے؟ جو اس کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب۔ ایک آخری حدیث حضرت سمیر اصبحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث کا درس دے رہے تھے، لوگ جمع تھے، گئے جانے کے بعد جب درس حدیث ختم ہو گیا تو ہونے کے بعد یہ گئے تشریف لے کر گئے، حضور آپ وہ حدیث مجھے سنائیے کہ جو حدیث آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہو اور وہ حدیث اللہ کے رسول نے آپ کے لیے بیان کی، وہ حدیث مجھے سنائیے۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ضرور سناؤں گا میں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بے ہوش ہو کر زمین پر کچھ دیر کے بعد انہیں ہوش آیا، پھر انہوں نے کہا میں ضرور وہ حدیث سناؤں گا، پھر وہ کہتے ضرور حدیث سناؤں گا، اور پھر وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ تیسری مرتبہ جب انہیں ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ضرور میں وہ حدیث سناؤں گا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ کل پروردگار عالم میدان محشر میں 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے۔ یعنی آگ جب بجھتی ہے تو اس طرح ہم لکڑی ڈالتے ہیں کہ آگ بھڑکے۔ 3 لوگوں سے پروردگار عالم جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ ان میں سب سے پہلا کون ہوگا؟ سب سے پہلا وہ انسان ہوگا کہ جو دنیا میں جب وہ میدان محشر میں آئے گا، آنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب کتاب فرما رہا ہوگا تو اس وقت وہ کہے گا پروردگار عالم میں قاری قرآن تھا، میں عالم دین تھا، میں حافظ قرآن تھا، پروردگار عالم مجھے اجر دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے ہاں پروردگار عالم یہ جھوٹا ہے، پروردگار عالم یہ دنیا میں یہ قاری قرآن تھا، عالم دین تھا، حافظ قرآن تھا، جو بھی تھا یہ اس لیے بنا تھا کہ لوگ اس دنیا اسے قاری قرآن کہے۔ پروردگار عالم کہے گا تو یہ میں نے تجھے دنیا ہی میں دی، تجھے قاری قرآن کہا جائے تو پوری دنیا تجھے قاری قرآن کہہ رہی ہے، تجھے سب سے بڑا عالم کہا جائے پوری دنیا تجھے سب سے بڑا عالم کہہ رہی تھی۔ جا میں نے اس کا حصہ تجھے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں تمہارا اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا وہ شخص کہ جو کہے گا پروردگار عالم تو نے مجھے مال دیا تھا، مال میں نے تیری راہ میں خرچ کیا تھا، پروردگار عالم کہے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے پروردگار عالم یہ جھوٹا ہے، تو نے مال جو خرچ کیا تو اس لیے خرچ کر رہا تھا کہ دنیا مجھے فیاض کہے، مجھے سخی کہے، مجھے مالدار کہے، تو میں نے تجھے دنیا میں مالدار کہلوا دیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جو شہید ہوگا، وہ کہے گا پروردگار عالم میں نے تیری خاطر اپنی گردن کٹوائی تھی، تیری راہ میں میں قربان ہوا تھا۔ پروردگار عالم کہے گا نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے تو قربان ہوا تھا کہ تجھے دنیا شہید کہے، تجھے دنیا غازی کہے، تو میں نے تجھے دنیا میں ہی شہید کہلوا دیا، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اب ان 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس
لیے ہمیشہ دنیا کا یہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرنے والی ہے. کب کسے موت آ جائے گی، کس لمحہ آ جائے گی، کس پل میں آ جائے گی، کوئی نہیں جانتا. ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے قبر کے بارے میں سوچے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو پتہ کب چلتا ہے کہ مر گیا؟ کب پتہ چلتا ہے کہ مر گیا؟ پتہ کب چلتا ہے؟ انسان کو پتہ تب چلتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفناتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں. کبھی کبھی خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے. کسی کو لگتا ہے کہ ہم مر گئے ہیں، مجھے نہلایا گیا ہے، کفنایا گیا ہے، لگتا ہے نا. تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ مجھے نہلایا جا رہا ہے، دھلایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے. لوگ کندھے پر اٹھا کر مجھے قبرستان لے کر گئے، جنازے کی نماز پڑھے، قبر میں ڈال دیے. اس وقت تک یہ سوچتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں. جب قبر میں لوگ ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، تب اس کے بعد جب اس کے جسم میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے سوالات قبر کرنے کے لیے، تب اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جب ادھر مارتا ہے تو مٹی، ادھر مارتا ہے تو مٹی، نیچے مارتا ہے تو مٹی، اوپر مارتا ہے تو مٹی، تب اسے یقین ہوتا ہے اب تو ہم مر گئے اور مر کر قبر میں آ چکے ہیں. اس لیے مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اپنے بارے میں غور و فکر کر لیں. بس ایک آخری بات ہے سننے سے. کسی نے بہت اچھی مثال کے ذریعہ ہماری زندگی کو بتایا کہ ہماری زندگی کس طرح گزرتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ 3 بھائی تھے اور یہ تینوں بھائی کسی بزنس کے سلسلے سے کسی شہر میں گئے. تو وہاں ان کا اپنا مکان تھا نہیں، ہوٹل انہوں نے لیا اور وہ ہوٹل 75ویں منزل کا ہوٹل تھا. 75ویں منزل کا ہوٹل تھا. تو اب کیا کرے، کہیں روم نہیں مل رہا تھا تو 75ویں منزل پہ ہی روم ملا اسے تو لے لیا. لینے کے بعد ہوا یہ کہ ہوٹل والے نے کہا کہ دیکھیے یہاں ایک قانون ہے، 10 بجے لفٹ بند ہو جاتی ہے، 10 بجے سے پہلے آ جانا ہے. کہا ٹھیک ہے. گئے بزنس کے سلسلے سے باہر، لیٹ ہو گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، 10 کراس ہو گیا. تو اب 10 کراس ہونے کے بعد اب سیڑھی سے 75ویں منزل چڑھنا ہے، آسان کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اب کیا کریں؟ آپس میں تینوں نے یہ مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ 25 منزل تک ہم تم لوگوں کو قصے کہانی سنائیں گے. دوسرا نے کہا 25 تک ہم سنائیں گے، تیسرے نے کہا 25 تک ہم سنائیں گے. اس طرح باتیں ہوتی رہیں گی، سفر بھی کٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. پہلا والا گیا 25 تک پہنچا، قصے کہانی سنایا. دوسرا والا پھر 25 تک گیا یعنی 50 ہو گیا، قصے کہانی سنایا. تیسرا والا 50 سے 75 تک گیا، قصے کہانی سنایا. اور سنانے کے بعد کہا آخری میں بڑے درد اور غم کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے روم کی چابی نیچے ریسیپشن روم پر چھوڑ روم کی چابی کہاں چھوڑ کر آ گئے؟ استقبالیہ روم یعنی ریسیپشن روم پر چھوڑ کر آ گئے اپنے روم کی چابی. یہی مثال انسان کی زندگی کا ہے. 25 سال جوانی میں گزر گئے، 25 سال بیوی بال بچوں میں گزر گئے، باقی 25 سال ہاسپٹل آنے جانے میں گزر گیا. جب مر کر قبر میں گئے تب یاد آیا اعمال کی چابی تو دنیا ہی میں چھوڑ کے چلے گئے. اب قبر سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے سوائے افسوس کے. دنیا میں تو پھر بھی 75 سے نیچے آنے کا آپشن تھا، پیک ہونے کا آپشن تھا، یعنی کہ گناہوں سے توبہ کر لینے کا آپشن تو موجود تھا. قبر میں جانے کے بعد تو کوئی آپشن نہیں ہوگا. اس لیے اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ وقت آپ کا ضائع نہ ہو. بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے کہوں گا موبائل میں گیم کھیل کر اپنے وقت کو ایک دم ضائع نہ کریں. جس دن یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا کل آپ بہت پچھتائیں گے، اتنا پچھتائیں گے کہ سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں جائے گا. اس لیے اپنے وقت کو صحیح کام میں لگائیے. کہا گیا الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، تم کام کے ذریعہ اسے کاٹو ورنہ وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا. اور جو وقت جس کا گزر جائے گا کبھی واپس نہیں آنے والا.
کبھی واپس نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے بارے میں سوچے اور موت کو یاد کرتے رہے، تاکہ انسان غفلت کا شکار نہ ہو، غافل نہ ہو، بس دنیا میں ایسے ہی رہے کہ بس چند دنوں کے لیے آئے ہیں، پھر اصل منزل کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔